अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ, या यूँ कहा जाए कि इस्लामी वाक़े के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो यार, ये वाला वाक़ा जो जब जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सुना, तो एक अजीब सी एक कैफ़ियत तारी हुई और दिल ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई दुनिया में कोई बादशाह या ऐसा बंदा कि यार जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई हो, क्या कभी वो भूखा भी रह सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बादशाह तो खैर बड़े दूर की बात है, अगर किसी बादशाह का कोई अगर अदना सा गुलाम भी हो तो उसकी शान और शौकत कितनी होती है आप सबको पता है। और आज के दौर में चूँकि बादशाहत का ज़माना तो गया, लेकिन जो वज़ीर होते हैं या जो उनके मशीर होते हैं, उनके आगे जो काम करने वाले, जो अदना से नौकर होते हैं, उनकी शान और शौकत भी आपके सामने होती है कि किस तरह से वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसकी निस्बत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखी जाए, पढ़ी जाए, तो दिल बड़ा उदास हो जाता है और बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक ऐसा शख्स जो अल्लाह का रसूल भी है, वो जिसके लिए ये सारी कायनात भी बनाई गई है और जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब भी हैं, वो उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और ख़ासकर उन्होंने कितनी दुख और भूख के साथ ज़िंदगी गुजारी। और देखो ना, आजकल हम किस तरह से उनकी नाफरमानी करते फिरते हैं अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए, उसके साथ साथ अपने पेट पालने के लिए, अपने घर वालों के लिए हम कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। आपके सामने एक वाक़ा रखूँगा। ये वाक़ा इस्लाम के इब्तदाई जो दौर था उसका है। वाक़ा कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो देखा कि आगे हज़रत उमर और अबू बकर खड़े हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों खड़े हैं, क्योंकि उनके चेहरों से थकावट के और मायूसी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, बहुत दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया और हालात ये हो चुके हैं कि फाकूस की वजह से अब जिस्म में इतनी जान भी नहीं रही। तो सोचा आपको देखेंगे तो जो दिल की तो प्यास है वो कम हो जाएगी और इसके साथ साथ जो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है वो भी आ जाएगी और हौसला और सुकून भी मैसर होगा। इस पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मेरे घर भी काफ़ी दिन हो चुके हैं चूल्हा नहीं जला। तो यार, ये वाली जो बात है, ये वाली बड़ी दिल को तकलीफ़ देने वाली है कि हमारे नबी जिस वक़्त वो दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, उस वक्त भी उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो भी अपनी उम्मत के बारे में ही थे और अल्लाह से यही सवाल बार बार फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत का क्या हिसाब करोगे।
تو ہم ان کی نافرمانی میں اور بے شرمی ہی کہہ سکتے ہیں آپ، اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہم آج کل بے ضمیر ہو چکے ہیں، اور اب تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت نہیں کرتا۔ تو واقعہ آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ وہ تینوں جب مسجد نبوی سے چلے تو آگے جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر بھی آتا تھا۔ تو جیسے ہی ان کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئی حضرت ایوب انصاری کو، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر گھر سے باہر نکلے۔ تو آگے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دکھی ہیں اور ان کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنے زیادہ دکھی کس وجہ سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو چکے ہیں کہ کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے۔ تو اس پر ابو ایوب انصاری نے ان سے کہا کہ اگر برا نہ محسوس کریں اور اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری مرضی۔ تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور گھر میں جو بکری تھی وہ ذبح کر کے گھر والوں کو دی کہ جلدی سے اسے پکا کر پیش کیا جائے۔ تو جب وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوشت پکنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو انہیں محسوس ہوا کہ بھوک کی وجہ سے کافی تکلیف میں ہیں حضور اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے گئے، جا کر کھجور کا ایک گچھا آپ کہہ سکتے ہیں وہ لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ جب تک گوشت پک کر تیار نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہ کھائیے تاکہ تھوڑا سا سہارا ملے آپ کو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ جان سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مشکل ترین دن گزارے اور کس کے لیے گزارے۔ اگر وہ چاہتے تو جس طرح سے پہلا عرب کا ایک رواج تھا اسی طرح اس کے ساتھ گل مل جاتے اور برائی کو برائی نہ سمجھتے اور اللہ کے احکامات کو اگر نہ پھیلاتے تو ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی۔ قریش کے جو معزز ترین جو قبیلے تھے ان میں آپ کے قبیلے کا شمار کیا جاتا تھا، اور عزت تو قریش میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی ہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں عزت کی پرواہ نہیں تھی، قبیلے کی عزت کی، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی پرواہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا، خاص کر انسانوں کی اور ہم سب کی جو بخشش ہے اسے یقینی بنانا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، بات بات پر اگر جھوٹ نہ بولیں، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، تو تب تک ہمارا جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ تقیہ کلام بن چکا ہے جھوٹ کہنا، کسی کو برے نام سے پکارنا یا گالم گلوچ کرنا۔ تو خدارہ یہ چیزیں کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ میں کوئی بہت ہی زیادہ دودھ کا دھلا ہوں، لیکن ہم سب کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نہیں بن سکتے کیونکہ ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوشش کریں تو
ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل تو سکتے ہیں، اگر چل نہیں بھی سکتے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا ان کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو آتی رہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ آپ نکال کر میری ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ اور تو کچھ نہیں، کم از کم ایک اسلامی واقعہ، اسلامی ویڈیو، یہ اسلام کی معلومات ہیں جو دکھنے میں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ سن کر، یہ جان کر، یہ پڑھ کر، یہ بتا کر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم جنہیں بتاتے ہیں یا جو ہماری باتیں سنتے ہیں وہ نیکی کے راستے میں لگ جائیں۔ تو اگر ایک بندہ بھی نیکی کے راستے میں لگتا ہے تو جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا تب تک آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔